نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون قل ارأیتم آپ فرما دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ ما انزل اللہ لکم من رزق جو نازل کیا اللہ نے تمہارے لیے رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا پس بنا ڈالے تم نے اس میں سے حرام اور حلال قل اللہ اذن لکم آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں ام علی اللہ تفترون یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہو وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو گھڑتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن کے بارے میں ان اللہ لذو فضل علی الناس بے شک اللہ تعالی فضل والا ہے لوگوں پر ولکن اکثرهم لا یشکرون اور لیکن اکثر ان کے شکر ادا نہیں کرتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا چھٹا رکوع آیت نمبر 59 اور 60 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس سے قبل گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی عظمت کو بیان کیا گیا تھا اور ارشاد فرمایا لوگوں تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت آئی اور سینوں کی بیماریوں کے لیے شفا قرآن مقدس بن کر آیا ہے ہدایت اور رحمت ہے قرآن پاک ایمان والوں کے لیے پھر فرمایا اللہ کے فضل اور رحمت کے ساتھ خوش ہو جاؤ وہ خیر مما یجمعون جس کو ایمان اور قرآن کی دولت مل گئی جو کچھ دنیا میں تم نے جمع کیا ہے یہ سب سے بہتر ہے آج کے سبق میں قرآن کریم کا ایک اہم موضوع جو قرآن نے کئی صورتوں میں بیان کیا اس کو دوبارہ مختصر طور پر دہرایا گیا وہ یہ ہے کہ انسان اپنی طرف سے نہ کسی چیز کو حلال بنائے اور نہ کسی چیز کو حرام بنائے کیونکہ حلت اور حرمت کا اختیار صرف اور صرف کس کی ذات کو ہے اللہ کی ذات کو ہے اور قرآن پاک اللہ کا کلام ہے خلاصہ یہ ہوا اے لوگو اپنی طرف سے نہ حلال بناؤ نہ حرام بناؤ اللہ کی قرآن کو پڑھو اللہ کی کتاب کو پڑھو جس چیز کو اللہ تعالیٰ تمہیں حرام بتائیں اس سے اپنے آپ کو بچاؤ جس چیز کو اللہ تعالیٰ حلال بتائیں اس پر عمل کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ
اپنی طرف سے تمہارے پاس یا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام کرے یا اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرے۔ اس لیے ارشاد فرمایا تم نے جو اپنی طرف سے حلال حرام بنائے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم سورۃ المائدہ میں، سورۃ الانعام میں پڑھ چکے ہیں کہ بعض جانور مشرکین نے اپنے ان جھوٹے معبودوں کے لیے حرام کر رکھے تھے۔ مثلا اس کا دودھ پینا حرام ہے، اس پر سواری کرنا حرام ہے، اس پر بوجھ لادنا حرام ہے، یہ ہم کریں گے تو فلاں ہستی فلاں بزرگ خوش ہوں گے۔ جیسا کہ بعض لوگ اب بھی بعض علاقوں میں لٹیں رکھ لیتے ہیں، بال سارے کاٹ دی اور چھوٹی سی لٹ رکھ دی، یہ فلاں بزرگ کی خوشنودی کے لیے ہے جی، وہ لٹ اس کے نام پہ رکھی ہوئی ہے۔ کئی دفعہ آپ نے کئی جگہ اب بھی یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ ہے یا کوئی بڑا بھی ہے تو ایک سائڈ سے نا اس نے بال چھوڑے ہوتے ہیں، یہ جناب کیا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو نہیں کاٹیں گے، یہ فلاں کی خوشنودی کے لیے۔ ایسی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لینا۔ ابھی ہم یہ 3-4 دن ہوئے یہ وارث ویلی کے پاس سدرا کے اندر، وہاں بیان کرنے کے لیے میں گیا، اس میں یہ بات بھی ہوئی کہ حلال حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے اور اللہ کی حلال کردہ چیز کو کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ تو بیان کے بعد ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے 1993 یا 94 سے لے کر ابھی تک اپنے اوپر انگور حرام کی ہوئی ہیں، یہ تو مجھے آج پتہ چلا کہ اس طرح جائز نہیں ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ میں نے کہا ابھی انگور لاؤ اور خود بھی کھاؤ اور مجھے بھی کھلاؤ اور اللہ سے معافی مانگو۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اس کو جناب، میں نے کہا کیوں حرام کیوں کیے؟ کہتے میرا ایک بیٹا بیمار تھا، اس نے انگور مانگے تھے تو اس کو میں نہ لا کے دے سکا یا پرہیز سے یا جو بھی تھا اس کو نہ دیے، وہ بیچارہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا کہ آج کے بعد میں نے انگور اپنے اوپر حرام کر دیے، نہیں کھاؤں گا۔ میں نے پھر اس کو واقعہ سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد اپنے اوپر حرام کیا تھا تو اللہ نے پوری سورۃ تحریم نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ میں نے کہا میرے بھائی یہ تو اختیار اللہ نے اپنے نبی کو بھی نہیں دیا کہ ایک اللہ کی حلال چیز کو اپنی طرف سے حرام کر دیا جائے، تو لہٰذا جس چیز کو اللہ نے حلال کی ہے میں اور آپ یا کوئی اس کو کیا ہوتا ہے حرام کرنے والا۔ اس لیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے، بعض لوگ یوں ہی خواہ مخواہ پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو مسئلے کا، ایک حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ جیسے اب اس آدمی نے اپنے بیٹے کی محبت میں کر لیا، یا بعض اپنے بزرگوں کے یا کسی اپنے پیر کی محبت میں کر لیتے ہیں، یا کسی اور کی خوشنودی کے لیے کر لیتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو اپنے اوپر حرام کرنے سے کوئی ثواب نہیں، الٹا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے تھے، ایک شخص تھے ابو اسرائیل ان کا نام تھا، وہ کھڑے ہوئے ہیں، حضور واز فرما رہے ہیں، باقی لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ابو اسرائیل دھوپ پر کھڑے ہوئے ہیں، گرمیوں کا موسم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ شخص کیوں نہیں سائے میں بیٹھ رہا؟ باقی لوگ جو آ کے بیٹھ گئے ہیں، کہا جی اس نے منت مانی ہے کہ سائے میں بھی نہیں بیٹھے گا، اور اس نے منت مانی ہے کہ سواری پہ سوار بھی نہیں ہوگا، اور اس نے منت مانی ہے کہ ہمیشہ روزہ رکھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کہو سائے میں بھی بیٹھا کرے، سواری پر بھی سوار ہوا کرے، ہاں جو روزے کی منت ماری ہے اس کو پورا کر لے۔ اب یہ دیکھو 3 چیزیں اس نے کہی تھی کہ سائے میں نہیں بیٹھوں گا، سواری پر سوار بولے نا جی نہیں ہوں گا۔ اب یہ دونوں کام شریعت نے حلال کیے، لہذا حضور نے فرمایا کہ یہ جو اس نے اپنے اوپر حرام کر رکھے کوئی حرام نہیں، اس کو کہو ابھی اس پر عمل کرے۔ رہی بات روزے کی تو ٹھیک ہے، اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ میں فلاں دن روزہ رکھوں گا تو اپنی منت پوری کرے، روزہ رکھ لے اور پھر بس۔ تو مطلب یہ ہے کہ جس کام کو شریعت نے عبادت نہیں بنایا اس کام کو عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے یا اپنی غفلت کی وجہ سے اپنے اوپر حرام کرنا یہ کسی کو اختیار نہیں ہے، نہ اس میں کوئی اجر ہے نہ اس میں کوئی ثواب ہے۔ اب اس پر کئی واقعات ہمارے یہاں بھی مشہور ہیں، آپ نے سنے ہوئے بھی ہوں گے، فلاں بزرگ نے فلاں چیز دی اتنے عرصہ نہیں کھائی، فلاں بزرگ نے فلاں عرصہ جناب، یہ سارے باتیں ہمیں مشہور ہیں۔
اگر وہ واقعی دین کو جاننے والے عالم تھے تو اللہ کی حلال چیز کو اللہ تعالیٰ کے نبی نے نہیں چھوڑا، اور اس سے بڑا بزرگ کون ہے کہ جو کہے کہ جناب میں نے بڑا ثواب کا کام کر لیا، فلاں چیز کھانی چھوڑ دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے اللہ کی حلال کردہ چیز کو، ایک آدمی مثلا مچھلی نہیں کھاتا، نہ کھائے، کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ مچھلی اس نے کھانی ہے، لیکن ایک یہ کہے کہ میں نے بالکل مچھلی کھانی نہیں ہے جی، یہ بات غلط ہے۔ یہ بات وہ کہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیز ہے جس کو اللہ نے حلال کی ہے، ٹھیک ہے مجھے پسند نہیں ہے، میں نہیں کھا سکتا، وہ الگ چیز ہے، لیکن اللہ کی حلال کردہ چیز کو یوں کہنا کہ نہ جی نہ میں تو اس کے قریب ہاتھ نہیں لگاتا، یہ والی بات غلط ہے۔ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حلال رکھنے ہونے کا نظریہ اور عقیدہ رکھنا یہ ہمارے اوپر فرض اور لازم ہے۔ اپنی طرف سے یہ کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اللہ کی حلال چیز کو حرام بنائے یا حرام چیز کو حلال بنائے، یہ ایمان کی بنیادی شرطوں میں ایک شرط ہے۔ اب دیکھیے جی آیت کی طرف، فرمایا قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ، ارأیتم کا لفظی معنی ہے کیا تم نے دیکھا ہے، کیا تم نے، بولو نا جی، اس کا مرادی معنی ہے کہ مجھے بتاؤ۔ مثال کے طور پر میں آپ کو کہتا ہوں مجھے کیا تم نے دیکھا ہے آج تک کوئی بندہ چار ٹانگوں والا، کیا مطلب اگر کوئی دیکھے تو مجھے بتاؤ، تو ارأیتم کا لفظی معنی کیا تم نے دیکھا، مرادی معنی ہے مجھے بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ، کیا تم نے دیکھا یعنی مجھے تو بتاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پس تم نے اس میں سے اپنی طرف سے حرام اور حلال بنا ڈالے۔ رزق دینے والا کون ہے؟ تو حلت اور حرمت کا اختیار بھی صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ رزق اللہ نے نازل کیا اور حلال حرام تم نے اپنی طرف سے بنا ڈالے۔ قل اللہ اذن لکم، آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں اس کا حکم دیا، ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہو، تمہیں اللہ نے حکم دیا یا تم اپنی طرف سے کوئی جھوٹ بنا کر تم اللہ کے اوپر گھڑ رہے ہو۔ اسی پر اور کئی باتیں ذہن میں رکھیں، جیسے کہ میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مشہور ہو جاتی ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق، بولے نا جی، ہمارے جو مہمان علماء آتے ہیں جب کبھی بیان کرتے ہیں وہ مجھے یہی کہتے ہیں ساتھ ہی ماشاء اللہ ذوق والے بڑے نہ سست بڑے دوڑے، میں کہ سست نہیں سو جانے نیندر آ جانے کی وجہ سے ماشاء اللہ جاگ جائیں پھر بڑے ٹس۔ دیکھو راجہ صاحب کتنے مزے ناز کرسی سے ستے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بعض چیزیں مشہور ہیں، مثلا زمانہ جہالت میں یہ جو سفر کا مہینہ ہے ابھی آخری ایام ہے، اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کوئی نواں کاروبار نہیں شروع کرنا، کوئی شادی نہیں کرنی، کوئی جناب ایسا کام نہیں کرنا کہ جناب جس کی وجہ سے جو ابتدار ہو جائے، اور کیونکہ نعوذ باللہ منحوس ہو جاتے۔ اب ایک آدمی سفر میں شادی نہیں کرتا، نہ کرے، ایک آدمی دکان سفر میں نہیں ڈالتا، اب سب پہ لازم تو نہیں کہ دکان ڈالیں، لیکن ایک آدمی یہ نظریہ رکھتا ہے کہ سفر میں دکان ڈالنی نہیں چاہیے، سفر میں شادی کرنی نہیں چاہیے، یہ بات کیا ہے جی؟ غلط ہے، یہ نظریہ اسلام کے کیا ہے؟ خلاف ہے۔ ایسے ہی محرم کے بارے میں بھی ہے، ایک وہ طبقہ جس نے کہا محرم میں شادی نہیں کرنی چاہیے، کیوں؟ اس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ میں نے کہا پھر تو رمضان میں بھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ رمضان میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مرتبے میں بڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ والد بھی ہیں اور اشرا مبشرہ میں بھی ہیں، خلفاء راشدین میں بھی ہیں، سابقون الاولین میں بھی ہیں، پھر وہاں بھی نہیں کرنے۔ مطلب یہ کہ اپنی طرف سے کوئی کام جس کام کا شریعت نے حکم نہیں دیا اس کو اپنی طرف سے بنا لینا حرام اور حلال، یہ اختیار کسی کو نہیں ہے۔ شریعت نے محرم کے اندر شادی کو حرام نہیں کیا، شریعت نے سفر میں حرام نہیں کیا، سویرے سویرے ادھار نہیں دینا چاہیے، کیوں جی؟ خیر ہو جی، بھی برکتی ہو جاتی ہے۔ اب بتاؤ یہ حکم اللہ کا ہے؟ نہیں ہے۔ برکت دینے والی ذات کس کی ہے؟ تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔
برکتیں تو اللہ دینے والا ہے۔ اب اللہ نے یہ کہا نہیں ہے کہ جو سویرے اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ سویرے اگر آپ نے ادھار دیا تو ساری آپ کا کاروبار میں برکتہ ہو جائے گا۔ میں نے اپنی طرف سے بنایا تو معلوم ہوا کہ میں شریعت میں اضافہ کر رہا ہوں، حلال حرام کا اختیار مجھے کس نے دیا؟ عصر کے بعد جھاڑو نہیں دینا چاہیے، یہ سنا ہے کہ نہیں سنا؟ عصر کے بعد ہاں جھاڑو نہیں دینا چاہیے، یہ کہاں لکھا ہے؟ کس شریعت نے حکم دیا ہے؟ یہ کہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ نہیں، بس ایک سنی سنائی بات ہے۔ کسی نے کہا تھا اپنے سمجھانے کے لیے کہ یار عصر کے بعد جھاڑو نہ دو، کوئی چیز گری پڑی نہ رہ جائے، وہ ذرا آپ تمہیں نظر نہ آئے، ہم نے شریعت کا مسئلہ بنا لیا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن کو شریعت نے کوئی مطلب نہ حلال حرام کا کوئی حکم نہیں دیا ہے، اپنی طرف سے ہم نے مشہور کر لی ہے۔ اور جو آدمی اپنی طرف سے کوئی چیز مشہور کر لے، اس آیت کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ تو بتاؤ نا، قل اللہ اذن لکم، یہ جو تم نے باتیں بنائی ہیں کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا ان کا؟ ام علی اللہ تفترون، یا ایویں جھوٹ تم نے مشہور کر رکھے ہے؟ تو یقیناً اللہ کا حکم تو شریعت میں کہیں ملتا نہیں ہے، تو پھر جناب تم نے کیا اپنی طرف سے جھوٹ مقرر کی ہیں؟ اپنی طرف سے اگر کوئی مقرر کی ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بالکل علماء نے لکھا ہے اگر کوئی ایسا عقیدہ نظریہ کسی نے بنایا ہے اس کو چاہیے کہ فوراً اس کو توڑے اور عمل کرے اس پر۔ جیسے ابو اسرائیل کو حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، چھائے میں بیٹھ جاؤ، سواری پہ سوار ہو جاؤ، یہ کیا تم نے بنا رکھا ہے؟ معلوم ہوا اگر کوئی کسی نے ایسی بات بنائی ہو تو شریعت نے، نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ نہ بھائی تیری بات کی کوئی حیثیت نہیں، بات وہی قابل قبول ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر اللہ کا حکم نہیں اپنی طرف سے بنایا تو پھر سوچو وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں کیا گمان ہے؟ ایک آدمی کہتا ہے یہ کام نہ کرو، گویا کہ وہ روک رہا ہے نا، اس کو حرام سمجھتا ہے۔ اب اللہ نے اس کام کو حرام نہیں کیا، یہ اس کو حرام بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا تم اللہ کے سامنے پیش ہوگا، وہاں کیا جواب دے گا؟ اللہ پوچھے گا کہ ایک کام جس کو میں نے جائز کیا تھا تو کون ہوتا تھا اس کو روکنے والا؟ ایک آدمی مثلا مثال کے طور پہ یہ سفر کا مہینہ ہے، اس میں وہ شادی کرنا چاہتا ہے بیٹے کی، دوسرا جناب کہ نو 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 اس میں نہ کریں۔ اللہ پوچھے گا نہیں کہ میں نے تو جائز قرار دیا تھا، تو کون ہوتا تھا روکنے والا؟ رب کہتا ہے بتاؤ اس وقت تمہارے پاس جواب کیا ہوگا؟ فرمایا وما ظن الذین، کیا گمان ہے ان لوگوں کا، یفترون علی اللہ الکذب، جو اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سنو لوگوں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالی بڑے فضل والا ہے لوگوں کے لیے، لوگوں پر، ولکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ لوگوں، کائنات والوں، فضل کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حلال حرام کا اختیار رکھنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ جو اللہ تمہارا خالق ہے، جو اللہ تمہارا مالک اور رازق ہے، جو اللہ پل پر پہ تمہارے لیے رزق کے انتظام کرنے والا ہے، جو اللہ لمحہ لمحہ تمہاری فریادوں کو سننے والا ہے، جو تمہاری دنیا بھی بنانے والا ہے، جو تمہاری آخرت بھی بنانے والا ہے، جو اللہ تمہارا خالق اور مالک ہے، علت اور حرمت کا اختیار بھی صرف کس کے پاس ہے؟ لہذا اپنی طرف سے کوئی بات نہ بنایا کرو۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ قل ارأیتم، آپ فرما دیجئے مجھے یہ تو بتاؤ، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تمہارے لیے رزق، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پس تم نے اس میں سے حرام اور حرام بنا ڈالے۔ قل اللہ اذن لکم، آپ فرما دیجئے کیا اللہ نے تمہیں حکم دیا اس کا؟ ام علی اللہ تفترون، یا تم اللہ پر جھوٹ کرتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور کیا گمان ہے ان لوگوں کا جو اللہ پر جھوٹ کرتے ہیں
ہیں قیامت کے دن کے بارے میں، ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ فضل والا ہے لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، اور لیکن ان کے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔